موضوع کی مناسبت سے ہمیں اور ہمارے طلباء کو نصیحت فرما رہے تھے ہمارے مہمان خصوصی اور اس مقابلے کے ججز اور منصفین حضرات میں سے ایک فضیلت الشیخ حافظ فاروق الرحمان یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں، صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں اس موضوع کی مناسبت سے اور اس مقابلے میں شریک ہونے والے طلباء کو نصیحت کرنے کے لیے اپنے معزز مہمان علماء کرام میں سے ایک اپنے استاد محترم جناب الشیخ عبدالغفار حازم صاحب حافظہ اللہ سے ملتمس ہوں کہ وہ چند منٹ کے لیے یہاں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ اذان عصر 4:15 بجے ہے اور 4:30 انشاءاللہ تعالی جماعت ہے، تو اذان عصر تک انشاءاللہ تعالی ہم شیخ محترم سے مستفید ہوں گے۔ اس کے بعد عصر کے بعد انشاءاللہ اس پروقار تقریب کی دوسری نشست انشاءاللہ شروع ہوگی، جہاں تک ان کا رزلٹ ہے اور انعامات کی تقسیم ہے، یہ مرحلہ انشاءاللہ ہم مغرب سے پہلے انشاءاللہ نپٹا لیں گے۔ مغرب سے پہلے کوشش کریں گے کہ رزلٹ اور دیگر جو یہ سلسلے انعامات کے وہ مکمل ہو جائیں تاکہ طلباء کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ میں دعوت دوں گا محترم جناب الشیخ عبدالغفار حازم صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصیحت تو ماشاءاللہ ہمارے پنجاب سے آئے ہوئے مہمان جید عالم دین و استاذ فاروق الرحمان یزدانی صاحب حافظہ اللہ سے آپ نے سن لی ہے، اور یہ حقیقت ہے طالب علموں نے بہت محنت کی جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ تقریری مقابلہ ایک امتحان ہے، تو تقریر میں جذبات تو مختلف ہو سکتے ہیں کہ جس طرح دو چھوٹے بچوں کا شیخ صاحب نے بتایا، واقعتاً رونگٹے کھڑے کر دینے والے بچے ہیں کہ اس معصومیت میں بھی ان کے جذبات، ان کا انداز بہت خوب ہے، اور کچھ بڑے بچے بھی تھے، محنت انہوں نے بھی کی، لیکن عمر کے حساب سے، قد کاٹ کے حساب سے ان کے جذبات بھی ماشاءاللہ ایک بہت ہی خوب تھے اور خطیبانہ تھے۔ لیکن یہ امتحان ہے، اور امتحان میں جو اصل ٹارگٹ ہے، جس طرح شیخ صاحب نے بتایا تھا، مجھے یوں لگتا ہے کہ یا تو طلباء کو صحیح معنوں میں بتایا نہیں گیا، اساتذہ نے محنت کی تقریروں میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ ایسے ہی ہے کہ میٹرک کے امتحان ہو، پرچہ انگلش کا ہے، بچہ جا کے سورہ فاتحہ لکھ دے، قل واللہ لکھ دے، آیت الکرسی لکھ دے۔ انکار تو نہیں ہے، قرآن کریم کی آیتیں ہیں ماشاءاللہ بہت خوب ہیں، لیکن پرچہ انگلش کا تھا، یا وہاں میتھ کا جواب دے کے آ جائے، یا وہاں زوالوجی لکھ کے آ جائے، کیمسٹری لکھ کے آ جائے، تو کیسے پاس ہوگا؟ ذرا مشکل ہو جاتا ہے یہ چیزیں، کیونکہ اصل موضوع سے ہٹ کر جب بچا جاتا ہے تو عام طور پہ یہ ہوگا کہ تاریخ محدثین ہے، ہاں محدثین کی علمی خدمات پہ آ گئے، اور ایک کا تو مجھے یوں لگا کہ میں نے کہا آئندہ کے لیے درس بخاری اس بچے سے دلانا چاہیے، کیونکہ اس نے بڑی اچھی ماشاءاللہ بہت پیاری انداز میں گفتگو کی۔ تو یہ ہے کہ محنت الحمدللہ بہت ہے، اساتذہ نے بھی محنت کی جنہوں نے تیاری کرائی۔ تھوڑی سی غلطی شاید مضمون کے سمجھنے میں ہو گئی کہ ہم نے بیان کیا کرنا تھا۔ جب یہ لکھا ہے کہ علماء اہل حدیث کی خدمات، تو علماء اہل حدیث، اب یوں تو سارے اہل حدیث تھے، تو اس سے مراد پاک و ہند یہاں سے آپ نے لینا تھا۔ تو شیخ صاحب نے وہ جو واقعہ بیان کیا، یقین جانے محدث نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک چیز بیان کر دی جو رہ گئی، میں بیان کر دیتا ہوں۔ ان کی بیوی ماشاءاللہ وہ کیا کرتی تھی، وہ بچوں کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی۔ جہاں سے اندازہ کریں، آج بھی مدیر ہیں، رئیس الجامعہ ہیں،
وہ طالب علموں کو اگر طالب علم گزرتے ہوئے ہاتھ بھی لگ جائے تو کپڑے جھاڑتے ہیں کہ یہ نکما میرے کپڑے خراب کر گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ جو کلی بن کے لوگوں کا بوجھ اٹھا کے لاتا ہے اور اس کی بیوی تندور پہ روٹیاں بناتی ہے، کس لیے بناتی ہے کہ یا اللہ قیامت کے دن اگر نذیر حسین محدث دہلوی کو تو جنت دے گا یا نیکیاں دے گا تو میں بھی کہوں گی کہ اللہ ان بچوں کا کھانا تو میں نے بنایا تھا، میرے بھی ہاتھ جلے ہیں، مجھے بھی پسینہ آیا ہے۔ یقیناً حدیث کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں تک پہنچتا ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں محدثین ہمارے گزرے ہیں، علماء الحدیث کی بڑی تاریخ ہے۔ ایک واقعہ شیخ الحدیث محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ طالب علمی کے دور میں نا طلبہ کو تھوڑی سی شرارتیں سوچتی ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث تھی اماں عائشہ کی، تو بچوں نے تنگ کرنے کے لیے، دیکھیں آنکھوں سے نابینا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو اتنا دماغ وسیع دے دے، ان کا واقعہ ہے۔ تو میں نے سنا تھا کہ گوندلوی صاحب کا، شیخ صاحب کہہ رہے وزیر آبادی صاحب کا چرل، تو حدیث جو ہے اماں عائشہ کی، تو بچوں نے کہا کہ نہیں جی یہاں تو عائشہ ہے ہی نہیں، یہاں تو ام سلمہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، یہاں سے اندازہ کریں کہ انہوں نے کیا کہا کہ آج کے بعد میں حدیث نہیں پڑھاؤں گا، کہ اگر مجھے عائشہ اور سلمہ میں روایت کا فرق بات نہیں معلوم ہوا، میں بھول گیا ہوں، اس کا مقصد میں تو حدیثوں میں بہت ساری غلطیاں کروں گا، لہذا میں حدیث نہیں پڑھاتا۔ طالب علم اپنی جگہ چلے گئے، وہ اپنے کمرے میں چلے گئے، رو رہے ہیں کہ یا اللہ آنکھیں تو نے لی، اب تو نے میرا دماغ بھی مجھ سے چھین لیا، اللہ بتا میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، یا اللہ کیا میں تیرے نبی کے فرامین کو لوگوں میں نہ پڑھاؤں، نہ بیان کروں؟ پریشان ہوئے، روتے روتے آنسو گر رہے ہیں، اچانک اونگ آ گئی، کیا دیکھتے ہیں خواب میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ آ گئی، کہیں گی بیٹا اٹھو، وہ حدیث میری ہے، بچوں نے تمہیں تنگ کیا ہے۔ ایسے ایسے محدثین علماء کرام گزرے ہیں کہ جنہوں نے سوکھی روٹیاں کھا کر، آپ تو کہو گے یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اس دور میں جہاں پنکھے، ٹھنڈا پانی، قورمے، بریانیاں، چکن، تکے، یہ سارے پلاؤ آپ کھائیں گے، آپ کیسے کہیں گے کہ یہ کیسے سوکھی روٹیوں پہ کوئی پڑتا تھا؟ کیسی ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ لیکن نہیں، یہ حقیقت ہے کہ روٹی سوکھ گئی، پانی میں ڈال کے گیلی کرنے کے لیے گلاس میں، جس طرح عام طور پر مسواک ہم گیلی کرنے کے لیے اس میں نرم کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں، اس طرح رکھ کے روٹیاں کھاتے تھے۔ اگر یہ نہیں تو ملائم پتے مل گئے، وہ چبا لیے، کھا لیا، کوئی فکر نہیں، فکر صرف ایک کہ قال اللہ و قال الرسول کی صدا ہم نے بلند کرنی ہے۔ تو بچوں محنت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، آج قالین پر بیٹھ کے پڑھتے ہو، آج ٹائل اور ماربل پہ بیٹھ کے پڑھتے ہو، آج سب سہولیات ہیں۔ اسی ادارے کا ایک واقعہ ہے کہ جب میں یہاں پڑھاتا تھا، آج الحمدللہ وہ عالم بن چکے ہیں اور بڑی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ اور وہ طالب علم جب آیا تو قاری صاحب نے، جو مدیر تھے اس وقت قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب، مجھے کہتے ہیں ان بچوں کو ٹرفا دو، جگہ نہیں ہے، کمرے بھر گئے ہیں، کیا کریں گے، کہاں سے اتنے بچے ہم سنبھالیں گے؟ میں نے کیا کروں؟ بولا جس کو ٹرفا دو۔ میں نے کہا یار بات سنو بچہ، تم آئے ہو بہت اچھی بات ہے، کمروں میں جگہ نہیں سونے کی، یا میں مسجد میں سو جاؤں گا۔ بچہ پٹھان تھا، بولا ہم مسجد میں سو جائے گا۔ تو میں نے کہا تم مسجد میں سو جائے گا، ہم تیرے کو کھانا کدھر سے کھلائے گا؟ بولا روٹی کا ٹکڑا کھا لے گا، ہم مسجد میں سو جائے گا، بے شک کدھر بھی سلا دو، ہم گلی میں سو جائے گا، لیکن ہم کو داخلہ دے دو۔ خیر ہم نے داخلہ دے دیا، الحمدللہ وہ بچہ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی داخلہ دے دیا، آج الحمدللہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، عالم دین بن چکا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے واقعات ہمیں دکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب طالب علموں کی محنتوں کو ضرور قبول فرمائے۔ اور یہ جو شیوخ جنہوں نے محنتیں کی، اساتذہ کچھ آئے کہ جنہوں نے آپ کو تیاریاں کرائیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں پیچھے رہ گیا، پیچھے کوئی بھی نہیں الحمدللہ۔ اگر کوئی ایک آدھا پاس ہو گیا باقی نہ ہوئے، یا نمبر کم آ گئے، کبھی دل برداشتہ نہ ہونا،
بلکہ یہ ہے کہ آپ کو اور مزید آگے جانا چاہیے، لیکن مضمون کی مناسبتیں جنہیں شیخ صاحب نے کہا وہاں تھوڑی سی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ مزید علم حاصل کرنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔